بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ سب کو عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے۔ سجدہ صاحب کا مکمل معلوماتی کورس کلاس نمبر 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم کی ان خوبصورت راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ آج جو غلطی ہائی لائٹ ہو رہی ہے دوستو، اس کا تعلق امام صاحب کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق جماعت کی نماز کے ساتھ ہے۔ قانون یہ ہے کہ جہاں جہاں پر جماعت کی نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، وہاں پر جہراً قرات کرنا امام صاحب پر واجب ہے۔ اگر وہاں پر وہ جہراً قرات نہیں کریں گے تو واجب کو ترک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں جہاں پر امام صاحب پست آواز میں جماعت کی نمازوں میں قرات کرتے ہیں، ان تمام مقامات پر پست آواز میں ہی قرات کرنا امام صاحب پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز، مغرب اور عشاء کی نمازیں، ان تینوں نمازوں میں، جمعہ کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں ہیں کہ ان نمازوں میں پہلی 2 رکعات میں جب تلاوت کی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں یہ نمازیں، تو بلند آواز سے امام صاحب قرات کرتے ہیں اور ان پر بلند آواز کے ساتھ ہی قرات کرنا واجب ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں پست آواز میں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اور ان نمازوں میں پست آواز میں ہی تلاوت کرنا امام صاحب پر واجب ہے۔ اب اگر غلطی سے کوئی امام ہے، چاہے وہ پکا امام ہے، عالم دین ہے، یا بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے کسی اچھے انسان کو آگے کر دیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں، اور کوئی ایسی نماز ہے جہاں پہ پست آواز میں قرات کرنی تھی، مثال کے طور پہ عصر کی نماز تھی، تو جو جماعت کرانے والے امام تھے ان کے ذہن میں نہیں رہا، بھول گئے اور وہ بلند آواز سے شروع ہو گئے الحمدللہ رب العالمین، تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک آیت پڑھ لی، پھر یاد آیا اور خاموش ہو گئے، یہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیا، یاد آ ہی جاتا ہے کہ میں نماز کون سی پڑھ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، انہوں نے وہاں پہ پست آواز میں تلاوت کرنی تھی، لیکن وہ اونچی آواز میں تلاوت کو شروع کر بیٹھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جج کریں گے کہ ان پر سجدہ سہو لازم آیا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے عصر اور ظہر میں 3 سب سے چھوٹی آیات کی مقدار اونچی آواز میں قرات کر لی، یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس مقدار میں اونچی آواز میں تلاوت کر لی، یا کسی نے کم از کم 30 حروف کی تلاوت اونچی آواز میں کر لی جہاں پہ پست آواز میں قرات کرنی واجب تھی، تو اب امام صاحب پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے بلند آواز سے کسی مقام پر جماعت کے ساتھ نماز کراتے ہوئے تلاوت کرنی تھی، جیسا کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، تو وہ بھول گئے اور بھول کر انہوں نے آہستہ آواز میں تلاوت شروع کر دی، اور ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر انہوں نے اتنی تلاوت کر لی ہے کہ جتنی مقدار میں 3 دفعہ آہستگی سے سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، یا کم از کم 30 حروف کی تلاوت کر لی، یا کم از کم قرآن مجید کی سب سے چھوٹی 3 آیات کے برابر تلاوت کر لی، تو ان پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وہ سجدہ سہو کریں گے، ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، سجدہ سہو کے جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں، جتنی کلاسیں بیان ہوئی ہیں، ان تمام کلاسز کے اندر آپ کو یہی بات بتائی گئی ہے، بھول کر اگر کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر غلطی کی تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ساتھ نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ امید ہے آج کا مسئلہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے، اسے ازبر کر لیں گے اور اس نالج کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، صدقہ جاریہ میں حصہ لیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ، نئے سوال، نئے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔